السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے محسن شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ انفو ٹی وی۔ دوستو، آج کا میرا موضوع ہے گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج۔ موضوع سامعین، زمین کی بدلتی ہوئی آب و ہوا کی وجہ سے مختلف ممالک میں آنے والی قدرتی آفات درج ذیل ہیں۔ چیک ریپبلک، پاکستان، کمبوڈیا میں سیلاب، فلپائن میں طیفون کی بڑھتی ہوئی طاقت، ایتھوپیا، انگولا، زامبیا، افغانستان، مالی میں طویل خشک سالی، منگولیا میں شدید سردی زمین کی بدلتی ہوئی آب و ہوا کی وجہ سے ہے۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے ضرورت مند افراد دنیا بھر کی کمزور کمیونٹیز کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے اور آنے والی نسل کے لیے تیار کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ ہم اپنے سیارے پر نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تقریباً 10 بلین لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی زندگی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں جو 2050 میں یہاں رہیں گے۔ سیاروں کی حدود کو عبور کرنا پہلے ہی اپنا نقصان اٹھا رہا ہے۔ دنیا انسانی تاریخ میں بے مثال چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے یا جلدی ہی سامنا کرے گی۔ 300 ملین ٹن فضلہ کچرا جو انسان کا پھیلایا ہوا ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ 9.5 بلین لوگ جو زمین پر رہتے ہیں، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ 85% گیلی زمینیں کھو گئی ہیں، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ 75% زمین انسان کی طرف سے متاثرہ ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ 20 ملین لوگ سالانہ بے گھر ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ 60% جانوروں کو ختم کر دیا گیا ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ یہ سب بہت بڑے مسائل ہیں جن سے انسان کو نمٹنے کی بہت ضرورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، موسمیاتی تبدیلی یا موسمیاتی بحران۔ گلوبل وارمنگ سے سیاروں کے ماحولیاتی نظام کو خطرہ ہے، جیسے کہ برساتی جنگلات، مرجان کی چٹانیں اور نورڈک بوریل جنگلات۔ یہ عام طور زمین کی سطح کا تقریباً 1/3 حصہ بنتے ہیں۔ اپنے آپ میں سیاروں کی آب و ہوا کا ایک طاقتور استحکام اور ان کے گرنے کا مطلب ہے۔ خلیج کی ندی کا موسمیاتی تبدیلی میں اہم کردار۔ گلف سٹریم خلیج میکسیکو سے گرم پانی کو یورپ کے شمالی ساحل تک لاتی ہے اور عالمی سمندری گردش کو مزید آگے بڑھاتی ہے۔ تاہم گلیشیئر کے زیادہ پگھلنے کی وجہ سے یہ کمزور ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گرمی کی موجودہ شرح پر یہ 2100 تک 11 سے 54% تک کمزور ہو جائے گی۔ اس کے بعد گلف سٹریم کا بند ہونا ایک مقامی برفانی دور کا باعث بنے گا، یعنی شمال نصف کرہ کے اہم حصے کا جم جانا، جو کرۂ ارض کے رہائش پذیر کو کافی حد تک کم کر دے گا۔ سمندری زندگی کم بہاؤ کی وجہ سے سمندر کے پانی کی آکسیجن میں کمی اور سمندروں سے زندگی کے مزید غائب ہونے کا خدشہ ہے۔ معاشرے پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے حفاظت کیسے کی جائے؟ ان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات قدرتی وسائل پر تنازعات کے خطرے کو بڑھاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ متاثرہ ممالک میں پانی اور زمین کی قلت ہوتی جا رہی ہے اور شدید موسم بھی روایتی شعبوں جیسے چراگاہی اور زراعت میں پیداوار کی یقینی کو کم کر رہا ہے۔ لوگوں کے پاس دوسری جگہوں پر روزی تلاش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، لیکن ہدف والے علاقے تارکین وطن کی آمد کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے غربت اور سماجی ٹوٹ پھوٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کو پھر اکثر شدت پسند تنظیموں کی طرف سے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ دہائیوں میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا تجربہ کیا ہے۔ یہ آب و ہوا کی تبدیلی کے براہ راست اور بلا واسطہ اثرات کی وجہ سے ہوا۔ شدید خشک سالی، سیلاب، ریگستانوں کی توسیع کے بعد ورلڈ بینک کے مطابق خوراک اور پانی کے محدود وسائل اور موسمیاتی قدرتی آفات کے نتیجے میں 143 ملین سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق دنیا بھر میں 124 ملین افراد شدید غذائی عدم تحفظ کی وجہ سے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ 76% شدید موسمی اوتار چڑھاؤ سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک میں آدھے سے زیادہ لوگ دیہی برادریوں میں رہتے ہیں، جن کا انحصار زراعت پر ہے، ایک ایسا شعبہ جو بیرونی حالات کو بدلنے کے لیے انتہائی حساس ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور بے ترتیب بارش کے ساتھ کافی خوراک پیدا کرنا اور ہر ایک کے لیے صاف پانی کو یقینی بنانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر آنے والی خشک سالی کے ساتھ سیلاب پھیلتے ہیں، جو اکثر زمین کی تزئین ایک بنجر زمین میں ناقابل واپسی تبدیلی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے مطابق ریگستانی آب IPCC یعنی بین الحکومتی پینل و آب و ہوا کی تبدیلی
اور قدرتی وسائل کے غیر پائیدار علاج جیسے زمین کی تزئین کو جلانا، مویشیوں کے ذریعے زیادہ چرانا اور جنگلات کی کٹائی سے متعلق سب سے بڑے خطرات میں سے ایک ہے۔ صحت کے بین الحکومتی پینل آف کلائمیٹ چینج کے مطابق گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں آبادی کی صحت کی نشو و نما کی خرابی ہو جائے گی۔ خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں افریقہ جیسی جگہوں پر بڑھتا ہوا درجہ حرارت مچھروں کی آبادی میں اضافہ کرے گا، جس سے ملیریا، ڈینگی اور دیگر کیڑوں سے پھیلنے والے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ زیادہ درجہ حرارت 1 ارب لوگوں کو بے شمار بیماریوں کا شکار کر سکتا ہے۔ صرف امریکہ میں 2004 اور 2016 کے درمیان مچھروں اور پسوں سے پھیلنے والی بیماریوں کے کیسز 30,000 سے کم از کم 1 لاکھ تک ہر سال 3 گنا سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت بھی پانی کی قلت اور خرابی کا باعث بن رہا ہے، جس سے متعلقہ بیماریوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنی برادریوں کے شہری حقوق اور مقامی ماحول کو بچانے کے لیے لڑنے والے ماحولیاتی کارکن 21ویں صدی کے سرگرم کارکنوں کا سب سے زیادہ خطرہ بن چکے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ہر سال 300 سے زیادہ انسانی حقوق کے محافظ مارے گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر زمین، ماحولیاتی اور مقامی حقوق کا دفاع کرتے ہیں۔ کان کنی، کھیتی باڑی، درخت لگانے اور دیگر صنعتی سرگرمیوں کی مخالفت کرنے والے اور بھی بہت سے کارکنوں کو گرفتاری، مار پیٹ اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر، سبسکرائب، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔